السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چوتھا درس ہے مرقات میں، اور اس میں خطبہ تو ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا، آج اسی سے جاری رکھیں گے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وبعد، پس حمد و صلات کے بعد، فہذہ عدۃ فصول، پس یہ چند فصلیں ہیں، فی علم المیزان، علم میزان یعنی علم منطق میں، لابد فی حفظها و ضبطها، لابد من حفظها و ضبطها، جن کا یاد کرنا اور ضبط کرنا ضروری ہے، لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، اس شخص کے لیے جو یاد کرنا چاہے، وعلی اللہ من اولی الاذہان، جو یاد کرنا چاہے، یعنی لمن اراد، اس شخص کے لیے، ان یتذکر، جو یاد کرنا چاہے، من اولی الاذہان، ذہینوں کے لیے، وعلی اللہ التوکل وهو المستعان، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد مطلوب ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے اپنے مصنف یعنی کتاب کی کیفیت بیان کیا ہے کہ یہ کتاب چند فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں علم منطق کو فصل در فصل بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ ایک اختصار کے ساتھ منطق کو بیان کرتا ہے، اور یہ کتاب وہ شخص پڑھے جو اولی الاذہان ہو، یعنی ذہین لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ فائدے کی غرض سے میں آپ کو یہ بات کرتا چلوں کہ یہاں پر وبعد کا لفظ ذکر ہے۔ بعد لفظ کا بعدو جو ہے یہ لازم الاضافت اسماء میں سے، یعنی اس کا اضافت ہوتا رہتا ہے۔ بعدو کا مضاف الیہ ہے، وہ تین حالت میں ہوتا ہے۔ بعدو کا مضاف الیہ بعدو لازم الاضافت ہے، لازم الاضافت، یعنی یہ اضافت کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب بعدو کا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، مضاف الیہ مذکور ہوگا، یہ ایک صورت ہے۔ نمبر دو، مضاف الیہ محذوف ہوگا، نسین منسین، نسین منسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت سے بھی حذف ہے اور عبارت سے بھی حذف ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مضاف الیہ محذوف ہوگا صرف منوی۔ تو یہ تین صورتیں ہیں مضاف الیہ کے، بعدو کے مضاف الیہ میں۔ اگر بعدو کا مضاف الیہ مذکور ہو یا بعدو کا مضاف الیہ حذف ہو، نسین منسن، یعنی اس طرح حذف ہو کہ نیت سے بھی حذف ہو اور عبارت سے بھی حذف ہو، تو ان دونوں صورتوں میں یہ معرب ہوگا، یعنی اس کو عامل کے مطابق اعراب دیا جائے گا۔ البتہ جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو منویاً، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا۔ یہ بعدو میں ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہاں پر ہوتا ہے کہ فہذہ میں، ہذہ میں فا داخل ہے، اور یہ فا جزائیہ ہے، اور فا جزائیہ جو ہوتی ہے وہ شرط کے بعد ہوتی ہے، یعنی اما شرطیہ کے جواب میں آتی ہے۔ یہاں پر تو اما شرطیہ نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر اما شرطیہ اگرچہ لفظ میں مذکور نہیں، لیکن عبارت میں وہ محذوف ہے، والمحذوف کالمذکور، اور اسی قاعدے کے بنا پر یہ فا یہاں پر لانا درست ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے۔ اعلم، جان لو، ان العلم یطلق علی معان، کہ علم چند معانی پر بولا جاتا ہے۔ احدہما، ایک ان میں سے ایک یہ ہے، حصول صورت الشیء، حصول صورت الشیء فی العقل، شیء کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ وثانیہا، دوسرا معنی یہ ہے، الصورت الحاصلۃ من الشیء، وہ صورت جو عقل کو، الصورت الحاصلہ، وہ صورت جو حاصل ہو، من الشیء، ایک چیز سے، عند العقل، عقل کو، یعنی وہ صورت جو عقل کو شے سے حاصل ہونے والی ہے۔ ثالثھا، تیسرا معنی، الحاضر عند المدرک، وہ شے جو مدرک کے پاس حاضر ہو۔
الرابع چوتھا معنی، رابعها چوتھا معنی قبول النفس لتلک الصورہ، یعنی نفس کا اس صورت کو قبول کرنا۔ نمبر 5 خامسها، نمبر 5 پانچواں معنی الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، وہ اضافت عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت حاصل ہونے والی نسبت، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو یہ تو عبارت کا مطلب تھا کہ مقدمے میں سب سے پہلے مصنف نے علم کے معانی بیان کیے ہیں۔ یہ مقدمے لفظ میں مختلف اعتبارات سے تحقیق ہوتی ہے کہ ایک مقدمہ کا مختلف اعتبار سے اس میں تحقیق ہوتی ہے۔ ایک صیغے کے اعتبار سے کہ یہ کیا صیغہ ہے، تو اس میں دو احتمالات ہیں۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہو مقدمۃ بکسر الدال، اس کا مطلب ہے آگے کرنے والا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہو مقدمۃ بفتح الدال، آگے کیا ہوا۔ دونوں صیغوں کا احتمال اس میں موجود ہے۔ علامہ زمخشری صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ صحیح ہے۔ علامہ زمخشری صاحب کے نزدیک یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اگر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو تو اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ کا مطلب ہے آگے کرنے والا، تو مقدمہ تو آگے کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خود آگے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ لفظ مقدمہ باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے، قدم یقدم تقدیم، باب اس میں تفعیل سے یہ اس میں فاعل ہے، لیکن باب تفعیل باب تفعول کے معنی میں ہے، یعنی مقدمہ اس میں باب تفعول متقدمۃ کے معنی میں ہے، اور متقدم باب تفعول لازمی باب ہے، تو اس کا مطلب ہے آگے ہونے والا۔ اب معنی صحیح ہوگا، اور قرآن پاک میں بھی باب تفعیل تفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اس پر قرینہ اور دلیل بتاؤ کہ باب تفعیل باب تفعول کے معنی میں ہے، تو یہ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح استعمال ہے، تعالیٰ فرماتے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب یہ تبتیل مصدر باب تفعیل تبتل کے معنی میں ہے، جو مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق بنتا ہے۔ یہ مقدمے کا صیغے کے اعتبار سے ایک تحقیق ہو گئی۔ مقدمے میں ایک تحقیق مقدمے کے ماخذ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ ایک تحقیق تو یہ ہے۔ دوسرا تحقیق مقدمے میں باعتبار الماخذ، کہ مقدمہ کس چیز سے اخذ کیا گیا ہے، تو یہ آپ جان لیں کہ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں، چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جو چند سپاہی نکل کر آگے بھیجے جاتے ہیں، جو باقی تمام فوج کے آنے کا کھانے پکانے اس طرح رہنے سہنے کا انتظام کرے، اس طرح۔ تو یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ جیش کے یعنی لشکر کے چند حصے ہوتے ہیں، ایک لشکر کا اگلا والا حصہ ہوتے ہیں جسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، ایک لشکر کا دائیں سائڈ طرف والا حصہ ہوتے ہیں جسے میمنۃ الجیش کہتے ہیں، اور ایک لشکر کا بائیں والا حصہ ہوتے ہیں جسے میسرۃ الجیش کہتے ہیں، اور ایک لشکر کے درمیان میں جو حصہ ہوتے ہیں اسے قلب الجیش کہتے ہیں، اور ایک لشکر سے پیچھے جو لوگ آتے رہتے ہیں، 1 2 3 بعض اوقات زیادہ بھی ہوتے ہیں کم بھی ہوتے ہیں، تاکہ کوئی بیمار ہو تو وہ سلو اس کے ساتھ آہستہ رفتار کے ساتھ آئے، یا کسی کے پاس سامان زیادہ ہو تو آہستہ، اسے ساقۃ الجیش کہتے ہیں۔ یہ مقدمہ اعتبار ماخذ یہ مقدمۃ الجیش سے یہ ماخوذ ہے۔ اس طرح مقدمے میں ایک تحقیق اس طرح بھی ہوتی ہیں بے اعتبار معنی۔ بے اعتبار المعنی اس میں ایک تحقیق ہوتی ہے۔ معنی تو صیغے کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ مقدمہ اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ منطقیوں کے اصطلاح میں مقدمہ کی 2 اقسام ہیں، ایک مقدمۃ العلم ہے اور ایک مقدمۃ الکتاب ہے۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب تعریف فن، موضوع فن اور غرض فن،
ان تینوں چیزوں کو معلوم کرنے کے کا نام مقدمۃ العلم ہے۔ مقدمۃ العلم تین چیز پر مشتمل ہوتی: تعریف، موضوع اور غرض۔ ان تین چیزوں کا نام جو ہے وہ مقدمۃ العلم ہے۔ اگر یہ تین چیزیں جانے جائیں تو باقی علم کو جاننا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ گویا مقدمۃ العلم موقوف علیہ ہے۔ اور مقدمۃ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کلام کے اس مقدمۃ الکتاب کلام کے اس حصہ کا نام ہے جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے تاکہ کتاب سے مناسبت ہو جائے اور کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ باعتبار المعنی یہ اقسام بیان کی گئی۔ مقدمے میں چوتھی تحقیق باعتبار اشتمال، یعنی مقدمہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہے اس اعتبار سے مقدمے میں ایک تحقیق کی جاتی ہے۔ مقدمے میں ابھی مقدمۃ العلم میں نے بات کی کہ یہی تین چیزیں تعریف، موضوع اور غرض اور غایہ بیان کی جاتی ہیں۔ علم منطق کی جتنی بھی کتب ہیں، مثلا مرقات ہے، شرح تہذیب ہے، قطبی ہے، اس کے علاوہ اور جتنی کتب ہیں، مقدمے میں یہی تین چیزیں بیان کی جاتی ہے: تعریف، موضوع اور غرض۔ لیکن پہلے میں استعمال یہاں پر لکھ لوں کہ ایک تعریف ہے، موضوع ہے اور غرض ہے۔ لیکن اس کے لیے مناطق کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مناطق کا سب سے پہلے احتیاج الی المنطق ثابت کرتے ہیں۔ اس احتیاج الی المنطق کو پھر اس کے ضمن میں تعریف بھی آ جاتی ہیں، غرض و غایہ بھی آ جاتی ہے، اور پھر موضوع کو مستقل ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ترتیب یہاں پر لکھتا ہوں، اسی ترتیب سے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقدمے میں کیا کیا ترتیب ہے اور مقدمہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ترتیب میں آپ کو بیان کرتا ہوں: علم کی تعریف، پھر علم کی تعریف سے آگے جا کر علم کی تقسیم اول، پھر اس سے آگے جا کر علم کی تقسیم ثانی، پھر اس سے آگے جا کر احتیاج الی المنطق، پھر احتیاج الی المنطق۔ جب یہ چاروں چیزیں ہو جائے، علم کی تعریف ہو جائے، علم کی پہلی تقسیم ہو جائے، پھر علم کی تقسیم ثانی ہو جائے، پھر احتیاج الی المنطق ہو جائے، تو یہاں تک منطق کی تعریف اور غرض، منطق کی تعریف اور غرض واضح ہو جاتی ہے۔ ان چار چیزوں پر پھر پانچویں نمبر پر یہاں موضوع کو مستقل ذکر کرتے ہیں، مستقلاً یہاں پر موضوع ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی پر مقدمۃ العلم بیان کی جاتی ہے اور مقدمۃ العلم یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مناطق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ احتیاج الی المنطق کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم منطق کی طرف محتاج کیوں ہیں، اور منطق کی طرف محتاج کیوں ہیں۔ جب وہ منطق کی احتیاج بیان کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں تعریف اور غرض و غایہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد علم منطق کا موضوع بیان کیا جاتا ہے، تو یہ مقدمہ اس پر موقوف ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ احتیاج الی المنطق، تو احتیاج الی المنطق کے ضمن میں تعریف، غرض آ جاتی ہے، موضوع آ جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کو مقدمے میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تو یہ جان لے کہ احتیاج الی المنطق یعنی منطق کو جاننا یہ موقوف ہے علم کی دو تقسیموں پر، یعنی تقسیم اول پر اور تقسیم ثانی پر، کیونکہ اگر آپ کو بدیہی نظری، آپ کو تصور تصدیق کا پتہ نہ ہو تو احتیاج الی منطق آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جب یہ موقوف ہے ان دو چیزوں پر، اور یہ علم کی پہلی تقسیم، دوسری تقسیم موقوف ہے علم کی معنی پر، علم کی تعریفوں پر، اس لیے پہلے یہ ذکر کیا جاتے ہیں، پھر پہلے تقسیم کی جاتی ہے، پھر دوسری تقسیم کی جاتی ہے، پھر احتیاج الی المنطق بیان کی جاتے ہیں، پھر موضوع بیان کی جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات پر کہ علم کے کیا معنی ہیں اور اس میں علماء کے کیا اقوال ہیں۔ یہ میں ادھر لکھتا ہوں۔ علم کے بارے میں اولاً تین مذاہب ہیں،
یعنی علم کے معنی بیان کرنے میں اولاً 3 مذاہب ہیں۔ پہلا قول امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ علم بدیہی ہے اور بدیہی چیز کی تعریف نہیں ہوتی، والبدیہی لا يحتاج الى التعریف۔ فرماتے ہیں کہ علم بدیہی اور بدیہی چیز کا تعریف نہیں ہوتی تو علم کی بھی تعریف نہیں ہے۔ دوم قول امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ، امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ علم نظری ہے، علم نظری ہے۔ اچھا، علم نظری ہے تو نظری چیز کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ علم نظری ہے لیکن متعثر التحدید ہے، یعنی اس کی تعریف کرنا مشکل ہے، اس لیے علم کی تعریف نہیں ہے۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3 مذہب جمہور حکماء کا ہے۔ جمہور حکماء فرماتے ہیں کہ علم نظری ہے۔ اچھا، علم نظری ہے تو علم نظری میں یہ متیسر التحدید ہے، یعنی اس کی تعریف کرنا آسان ہے۔